ہم سب سے پہلی بنیادی چیز ہے ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے اخلاقی تربیت کریں۔ علم کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ اب بڑی عمر ہو گئی تو ہم علم نہیں حاصل کر سکتے، جی ہم ریٹائرڈ ہیں جی اب ہم علم حاصل نہیں کر رہے۔ علم کے لیے تو کوئی ایج کی کوئی وہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن والدین کے بچے بہت بڑے بزنس مین ہوں، ڈاکٹرز ہوں، پروفیسرز ہوں اور آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں، تو ان کے والدین بڑے سہمے سے ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی کوئی بات اگر ہم نے ایسی کی تو بچے ناراض ہو جائیں گے، یعنی اور بچے جو ہے وہ سنتے نہیں ہیں، بچے ناراض ہو جائیں گے، بھئی سہمے رہتے ہیں، کچھ کہتے نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان گھرانوں کے اندر جہاں پہ جن کے بچے عالم ہوں، حافظ ہوں، شیخ ہوں، مفتی ہوں، وہاں پر بچے سہمے سے رہتے ہیں، بچے خوف زدہ رہتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ والدین ناراض ہو جائیں۔ ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یار والدین کو ناراض نہیں کرنا، اور دوسری طرف کیا ہوتی ہے، ان کو والدین کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ اولاد کو ناراض نہیں کرنا۔ تو اب جو بنیادی طور پر کیا یعنی اس میں فرق پتہ ہے کیا؟ فرق یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ تربیت کا فقدان ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مدارس کے اندر جو ہے وہ ان کا جو نصاب ہے اور میں خود وہاں سے پڑھا ہوا ہوں تو آپ کہیں گے یار یہ وہاں کا مولوی ہے، مدرسے کا پڑھا ہوا ہے تو اس لیے مدرسے کی باتیں زیادہ کرتا ہے۔ پتہ وجہ کیا؟ ہمارے مدارس کے اندر ناظرین زیادہ فوکس تربیت کے اوپر کیا جاتا ہے، ادب کے اوپر کیا جاتا ہے، اپنے اساتذہ کا احترام کتنا کرنا ہے ہم نے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ وہی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سب کا منظور نظر ہوتا ہے جو باادب ہوتا ہے، جو زیادہ خدمت کرتا ہے، جو استاد کے ساتھ استاد کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو وہاں پہ اسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ جو ہے کہتے ہیں نا باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو لہذا سارا فوکس جو ہے وہ ادب ہے، وہ تربیت ہے۔ تو لہذا ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم سب سے پہلی بنیادی چیز ہے ہم اپنی تربیت کریں، ہم اپنے اخلاقی تربیت کریں۔ علم کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ بھئی یہ اب بڑی عمر ہو گئی تو ہم علم نہیں حاصل کر سکتے، جی ہم ریٹائرڈ ہیں جی اب ہم علم حاصل نہیں کر رہے۔ علم کے لیے تو کوئی ایج کی کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ حضور کی سیرت پڑھنا شروع کر دیں، آپ حضور کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں ہر مسجد کے اندر اس وقت یو کے اندر بھی ہر مسجد کے اندر ایک گروپ ہوتا ہے جو ریٹائرڈ لوگوں کا ہوتا ہے، اور وہ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ پہلی صف کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، قبضہ تو نہیں کہوں گا، کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ مسجد کے اندر آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر انٹرفیرنس کر رہے ہوں گے، کہیں بحث بھی کر رہے ہوں گے، کوئی ایشو بھی کھڑا کر دیں گے، اور وہ سارے جن سے پوچھو جی آپ، وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ ریٹائرڈ لوگ ہیں، ہم ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا جی آپ کیا کرتے رہے؟ جی میں تو ساری زندگی ٹیچر رہا۔ میں نے کہا جی آپ ٹیچر ہیں، ایک صاحب ہے، میں نے کہا آپ ٹیچر ہیں تو آپ پڑھانا شروع کر دینا، آپ کیوں نہیں پڑھاتے؟ تو کہنے لگے کہ بھائی، میں نے کہا یہ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ تھوڑی آپ بچوں کو پڑھائیں، فی سبیل اللہ پڑھائیں۔ آپ کہیں بھائی مسجد میں آؤ اور میں پڑھاؤں گا، 1 گھنٹہ لیکچر دوں گا، تو ادھر جب جائیں تو کہتے ہیں کہ جی 30 پاؤنڈ گھنٹہ دو، بچے بھیجنے جی 30 پاؤنڈ 1 گھنٹے کے لوں گا، آپ کے بچے کو پڑھا دوں گا۔ میں کہا بھائی آپ تو ریٹائرڈ ہیں، 30 پاؤنڈ، اور مولوی کو قرآن کے لیے پورے مہینے کے جو ہے وہ 25 پاؤنڈ نہیں دینے کو تیار۔ اسی طرح اگر پاکستان کے اندر اور ہر علاقے کے اندر جو ریٹائرڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، اگر وہ یہ سارا مشن شروع کر دیں اپنے گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، گلیوں کے اندر، تو ایک انقلاب آ جائے، ایک تبدیلی آ جائے۔ لیکن کیا کہ نہیں جی وہ نہیں کرنا، اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ کرنا ہے جی قرآن کا ترجمہ پڑھانا ہے۔ قرآن کا ترجمہ وہ مولانا پڑھا لے گا، اور جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھائے گا، آپ جو چیز آپ کو آتی ہے وہ پڑھائیں۔ تو لہذا ناظرین یہ ساری گفتگو ہے، سارا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، دیکھیں اس جماعت نے تھوڑے سے وقت کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک نظام دے دیا۔ آج ہم جو ہے وہ خلفائے راشدین کی بات کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، تو یہ کوئی معمولی انقلاب نہیں تھا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برپا کیا، اور جب اگر ہم حضور کی سیرت کی بات کرتے ہیں، جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا سوشل ویلفیئر کا جو سسٹم ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو وہ تو بنیادی طور پر اس کی تو جو جڑیں ہیں وہ تو اخلاق عالیہ ہیں، وہ تو انسان کی ہیومن ویلیوز ہیں، اور اسی کے اوپر وہ کھڑا ہے اور اسی کے اوپر وہ چلتا رہا۔ تو آپ دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب مسلمانوں کو فتوحات ملنا شروع ہوئیں اور جب طاقت ملنا شروع ہوئی، انبار پیسے کے جب انبار آئے سونے چاندی کے، تو پھر آپ دیکھیں کیا ہوا۔ پھر وہی عیش پرستی، پھر وہی دنیا داری، پھر وہی طوائف الملوکی، پھر وہی جو ہے وہ ہر آدمی کہے جی میں چودھری ہوں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کی عظیم عظیم جو سلطنتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور جو ہے سلطنت عثمانیہ آپ کے سامنے ہے۔ آج اب اگر آپ توپ کاپی میوزیم جائیں اور ڈوبچے پیلس جو ہے اگر وہاں چلے جائیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ اتنے بڑے بڑے محلات اور اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ کمرے، اور یعنی اس وقت کی جو لگژری چیزیں تھیں اس کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں اینڈ کیا ہوا، اینڈ ختم۔ اسی طرح سے سلطنت اسپین کا بھی یہی حال ہوا۔ آپ عباسیوں کی دیکھ لیں، آپ ساروں کا دیکھیں، جن کا زوال آیا وہ کیوں آیا؟ مغلوں کا آیا کیوں آیا؟ اسی وجہ سے آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔